اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 25 تا 32 میں وضاحت کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کی بات دھیان سے سنتے ہیں، لیکن وہ گمراہی میں اتنی دور جا چکے ہیں کہ وہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اپنی غلطی پر افسوس کریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہی اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها۔ اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر قرآن سنتے ہیں، مگر ہم نے ان کے دلوں پر پردہ اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور اگر یہ لوگ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو وہ کافر یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ کافر اس امر حق کو قبول کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ایسی باتوں سے خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب یہ لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ لوگ اس وقت کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے تو اپنے پروردگار کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ دراصل جس حقیقت پر انہوں نے اس سے پہلے پردہ ڈال رکھا تھا وہ ان کے سامنے آ گئی ہے۔ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یقیناً یہ ہیں ہی جھوٹے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اور وہ لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا دوبارہ زندہ ہونا حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے۔ اس پر اللہ فرمائے گا تو اب
اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقیناً وہ لوگ سخت خسارے میں رہے جنہوں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کیا۔ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے کہ ہائے افسوس اس غلطی پر جو ہم سے اس دن کے بارے میں ہوئی۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ ہر شخص کی موت اس کے لیے تو قیامت ہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت ہی بہترین گھر ہوگا۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ تمام اعمال جو محض اس دنیا کی فانی زندگی کے لیے کیے جائیں، ان کی مثال کھیل تماشے کی سی ہے کہ جب تک ان میں مشغول ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جیسے ہی کھیل ختم ہوا سب کچھ جاتا رہا۔ اسی طرح صرف دنیا کے لیے کیے گئے اعمال کا فائدہ بھی صرف اس چند روزہ زندگی ہی میں حاصل رہے گا۔ البتہ وہی وقت اگر کسی ایسے عمل میں لگایا جائے جو آخرت کی زندگی میں فائدہ دے تو اس وقت اور عمل کو دوام حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی میں اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔